جب اس زمانے کا ہندوستان کا سب سے بڑا طبیب ہے، یعنی سمجھے کہ آج کا امریکہ کا سب سے ٹاپ جو ایم ڈی ہوگا بھائی ہے، جو بھی ہوگا، وہ اگر کسی کے پاس آئے تو کیا اس کا جناب تمطراق ہوگا؟ امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہا جتنی کتابیں میں نے میڈیکل سائنس میں پڑھی ہیں کسی نے نہیں پڑھی۔ اچھا، اہل بیت کے ساتھ بھی کمال عجیب ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے کتاب کافی ہے کہنے والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ میں نے بڑی علم طب میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور مجھ سے بڑا طبیب اس زمانے میں کوئی ہے نہیں۔ تو جب امام نے اتنا بڑا دعویٰ سنا کہ اپنے آپ کو دور حاضر کا سب سے بڑا طبیب کہہ رہا ہے، تو امام کہنے لگے بھائی ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کو علم طب کی کچھ خبر بھی ہے؟ تو کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے بڑا تو اس وقت کوئی جناب طبیب پایا ہی نہیں جاتا۔ کہا اچھا تو پھر میں چند سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر ان کے جوابات آپ نے دے دیے تو پھر مانوں گا کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے، اور سوال کوئی اتنے ڈیپ نہیں ہے، بہت سادہ سے سوالات ہیں۔ کہا پوچھیے، میں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ کہا آپ یہ بتائیے آپ نے کون سی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے؟ امام صادق فرمانے لگے ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ تو کہا پوچھ لیجیے، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ کہا بھی بہت سادہ سادہ سے سوالات ہیں، اب پوری فہرست ہے سوالوں کی۔ کہا کہ اچھا اگر آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے سر پر بالوں کو کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں بات جو امام جعفر صادق کے ڈکٹیشنز ہیں میڈیکل سائنس پر، آج آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ریسرچر، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس جا کر ان ڈکٹیشنز کو رکھ دیں، اگر ایک جملہ بھی آج کی جدید ریسرچ کے تحت کوئی ڈینائی کر کے دکھا دے جعفر صادق، کیونکہ امام معصوم جو بات کرتا ہے وہ کسی ریسرچ سے باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح آیا رہتی ہے۔ معصوم کی کہیں بھی کسی بات کو کوئی ریسرچ باطل نہیں کر سکتی، کوئی ریسرچ آ کے اسے ختم نہیں کر سکتی۔ کہا نہیں میں تو یہ تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا اچھا پھر یہی بتا دیجئے کہ سر پہ بال ہیں پیشانی پہ کیوں نہیں ہے؟ کہا بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے آنکھ کو یہ بادامی شکل کا آلمنڈ شیپ کا کیوں بنایا ہے، گول کیوں نہیں بنایا؟ کہا مجھے کیا معلوم کہ اللہ نے کیوں خلق کیا ہے اسے۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ اس طرح کلام وہی کرے گا نا کہ خلقت ہو رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، اللہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کو کیوں رکھا ہے؟ کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ آئب روز بھویں اللہ نے کیوں بنائی؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ امام صادق نے کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے ہتھیلیوں میں بالوں کو کیوں نہیں رکھا ہے؟ کہا میں اس کی مصلحت کیا جانوں۔ کہا اچھا چلیے پھر یہ بتا دیجئے کہ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں اوپر کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا چلیے پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ نے پیشانی پر جو جھریاں اور لائنز بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں، اس میں کون سی مصلحت ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم۔ کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے دو پھیپڑے، دو لنگز کیوں بنائے ہیں، ایک ہی بنا دیتا، اور یہ ہمیشہ لنگز موومنٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے اندر جھانک کے دیکھا تھوڑی ہے جو مجھے معلوم ہو۔ آپ دیکھیں یہ اسکین مشین تو آج ایجاد ہو رہی ہے نا، اس وقت امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان چاہے تو اسکین کر کے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس زمانے میں اشارہ جانی کہ جب اونٹ اور اونٹنی میں تمیز کرنے کے لیے انسان کی عقل نہیں ہے، اور امام صادق اس جدید سائنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی۔ کہنے لگا مجھے کیا معلوم، میں نے اندر جھانک کے کبھی دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ گھٹنے جو ہیں وہ آگے کی طرف کیوں مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ کہا بھئی یہ تو اللہ کی خلقت ہے، میں اس کو کیا جانوں۔ بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ باقی سوال تو بعد میں پوچھئے گا، پہلے اس کے جوابات تو مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اب یہاں پر میں جملہ کہوں، اگر امام کو وہ نہ روکتا تو قیامت تک امام میڈیکل سائنس پر سوال پوچھتے چلے جاتے۔ اس نے روکا امام، کہا کہ بھئی پہلے ان کی مصلحتیں تو بتا دیجئے۔ کہا دیکھو بہت سادہ سی اور آسان سی بات ہے، اللہ نے سر پر بالوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ بالوں کے ذریعے سے روغنیات دماغ میں پہنچیں۔ اگر بال نہ ہوتے تو کوئی روغن، کوئی آئل سر پہ لگاتا ہی نہیں، اور ان بالوں کے جو پورز ہیں ان کی وجہ سے دماغ میں جو غلیظ بخارات ہیں وہ باہر نکلتے ہیں۔ اگر بال نہ ہوتے تو ان بالوں کے پورز بھی نہ ہوتے تو دماغ غلاظت کی آماج گاہ بن جاتا۔ یقین نہیں ہے کہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں، آج بات نہیں ہو رہی ہے، آج بھی اگر کسی سے جا کے پوچھ لیجئے سوائے علم آل محمد رکھنے والے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ان باتوں۔ کہا یہ پیشانی پہ جو لائنز ہیں یہ کیوں ہیں؟ کہا اگر یہ لائنز نہ ہوتی ہیں، جھریاں نہ ہوتی تو سر سے گرنے والی غلاظت براہ راست آنکھوں میں جاتی، آنکھوں کو متاثر کرتی۔ اللہ نے لائنوں کو اس لیے بنایا ہے کہ سر کی جو غلاظت ہے وہ سر ہی پہ رہے، آنکھوں کو متاثر نہ کرے۔ پھر امام صادق نے فرمایا
کہ دیکھو یہ بھویں آئی بروز اس لیے بنائی ہیں کہ جب تم ایسی روشنی کو دیکھو کہ جو تمہاری آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہو، تو یہ جو بھویں ہیں، جو آئی بروز ہیں، یہ اس اضافی روشنی کو روک لیتی ہیں اور تمہاری آنکھوں تک اتنی ہی روشنی پہنچاتی ہیں کہ جتنی تمہاری آنکھ برداشت کر سکتی ہے۔ ارے کسی کا کوئی ایک پیر ہوتا ہے نا بھائی، تو بس آسمان پہ اٹھا کے اسے رکھتا ہے۔ آپ کے 12 معصوم امام ہیں۔ اس کے بعد کا اچھا، اللہ نے یہ جو آنکھوں کو بادامی شکل کا بنایا ہے، کہ اگر گول بنا دیتا تو تمہیں ذرا سا بھی دیکھنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو گھمانا پڑتا۔ کہ یہ جو بادامی شکل کی آنکھیں بنائی ہیں، اس لیے بنائی ہیں کہ ایک ہی نظر میں سارا ویو تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اور آنکھوں کی جتنی غلاظت ہوتی ہے وہ سب باہر نکل جاتی ہے۔ اگر آنکھیں گول ہوتی تو آنکھوں کی غلاظت آنکھوں کے اندر ہی رہ جاتی۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جب روشنی آنکھوں میں پہنچے تو وہ ایکول ڈیوائیڈ ہو جائے۔ یہ ناک ہے جو اس روشنی کو ایکولی ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، مساوی تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ ہے مصلحت ناک کی خلقت میں۔ اور کہا اس ناک کا بھی سوراخ نیچے رکھا، اگر اوپر رکھتا تو نہ خوشبو محسوس ہوتی نہ بدبو محسوس ہوتی، اس لیے اللہ نے ناک کے سوراخ کو نیچے رکھا ہے تاکہ خوشبو کو محسوس کر سکو، بدبو کو محسوس کر سکو۔ اور اگر ناک کا سوراخ نیچے نہ ہوتا تو جتنا بھی غلاظت ناک سے نکلتی ہے سب دماغ کے اندر رہ جاتی، باہر کیسے نکلتی۔ امام نے کہا پتا ہے تمہیں کہ یہ لنگس دو کیوں بنائے اور یہ موومنٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ جا کے دیکھیے گوگل پر، دونوں لنگس کی تصویر دیکھی جائے کہ بیچ میں ہارٹ ہے، دونوں طرف دونوں لنگس ہیں۔ امام نے کہا یہ لنگس دو اس لیے بنائے ہیں اور اس لیے موومنٹ میں رہتے ہیں تاکہ دل کو دونوں طرف سے ہوا ملتی رہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو علم غیب نہ جانتا ہو اس زمانے میں یہ گفتگو کر سکتا ہے، یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو نہ تمہیں گرم محسوس ہوتا، نہ ٹھنڈا محسوس ہوتا، نہ سخت محسوس ہوتا، نہ نرم محسوس ہوتا۔ اسی اللہ نے ہتھیلی پہ بالوں کو نہیں بنایا ہے۔ اب امام بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے، امام صادق فرما رہے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اس زمانے کا سب سے بڑا طبیب سمجھ رہا ہے، اس سے کہ یہ ناخون کو میں حیات کیوں نہیں رکھی اللہ نے، بالوں میں حیات کیوں نہیں رکھی، بال میں لائف نہیں ہے، ناخون میں لائف نہیں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ آرائش کے لیے اسے لوگ کاٹتے ہیں، اگر اس میں لائف ہوتی، زندگی ہوتی تو کاٹتے کیسے؟ تو کتنے تم وحشی نظر آتے اگر تو آپ بال کاٹ سکتے نہ ناخون کاٹ سکتے ہیں۔ اب تو پریشان ہو گیا۔ کہا یہ باتیں جتنی آپ بتا رہے ہیں یہ کسی کتاب میں تو لکھی بھی نہیں ہے، یعنی جو کتاب سے پڑھ کے عالم نہ بنے ہو انہی کو تو آل محمد کہا جاتا ہے، جو علم لدنی رکھتے ہو، جو ڈیوائن نالج رکھتے ہو۔ تو اگر بڑے سے بڑا اس زمانے کا میڈیکل سائنس کا کوئی طبیب آ جائے، بڑے سے بڑا ریسرچر آ جائے، تو امام اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔